ویلکم بیک ناظرین. ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں اور سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب جو گورنر کے پی رہے، چیف منسٹر رہے، فیڈرل منسٹر بھی رہے، ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور عوام پاکستان پارٹی کے ساتھ اس وقت منسلک ہے. سردار صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ نون لیگ کے اندر شاید جو آپ جیسے جتنے پرانے لوگ ہیں ان کی ایک ناراضگی کی وجہ یہی ہے کہ جو نثار صاحب نے شروع میں بات کہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں، ان کی ویژن، اس کی پالیسی یا ان کا جو بھی سیاسی یا اکنامک ویژن ہے ان کے ساتھ، لیکن جب بات اب بچوں پہ آگے سیاسی وراثت پہ آئی ہے تو ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. شاید ان کا ویژن یا سیاست جو ہے کہ وہ نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں. کچھ باتیں شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی نجی محفلوں میں بھی اور کچھ پبلک فورم پر بھی کی. واقعی یہی چیزیں ہیں جس نے آپ کو الگ کیا نون لیگ سے یا کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ان چیزوں کو ہم کوئی ہماری جو اپنا سوال کیا اس کی بڑی اہمیت میں ذاتی طور پر ان چیزوں کو نہیں دیتا ہوں اور میرے ذہن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں اس بات پہ ضرور فکر مندی اور تشویش ضرور ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں رہی بلکہ وہ مروثیت کی سیاست کرتی ہے. تو یہ کلچر جو ہے یہ پاکستان کے بڑا خطرناک ہے. یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں برے صغیر میں یہ کلچر رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن میں اس کے کوئی بہت اس کے خلاف لوگوں کی سوچ بدلتی ہے. آپ نے دیکھا ہندوستان میں کانگریس کے خلاف بی جے پی ایک بہت بڑی سیاسی قوت بن کے اٹھی ہے اور اس طرح پاکستان میں اسی سے جو بروسی سیاست ہے اس کے خلاف پھر پی ٹی آئی جو ایک بڑی سیاسی قوت بن کے اٹھی ہے. تو یہ کلچر زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں. صلاحیت کی بنیاد پہ کوئی بھی آپ کی لیڈر ہو سکتا ہے، چاہے کسی لیڈر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. جیسے سنگاپور میں آپ جو پرائم منسٹر لی کوان یو تھے، آج ان کے بیٹے وہاں کے پرائم منسٹر ہیں. لیکن وہ اپنی ویلیو کی بنیاد پہ ہے، اپنے کریکٹر کی بنیاد پہ، اپنے اصولوں کی بنیاد پہ ہے اور وہ اسی پالیسی لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہے جو سنگاپور کے پرائم منسٹر لی کوان یو نے اس کو بنایا امریکہ تھا. میں سینئر بش، جونیئر بش اور جی اسی طرح جی، سے یہ ہر جگہ ہے، بل کلنٹن، ہیلری کلنٹن. یہ ہر جگہ. لیکن اہلیت، کیپیبلٹی، اس کی اپنی جماعت کی لیڈرشپ سے کوئی نسبت کافی نہیں ہے. صلاحیت ہونے چاہیے. نون لیگ پریکٹیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جماعت اس وقت کوئی گورنمنٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ کیونکہ میاں صاحب جو ہے کہ وہ لگتا ہے کہ صرف شاید پنجاب میں ہی پیچھے بیٹھ کر کچھ شاید حکومت کو کچھ کر رہے ہیں اور مرکز سے بالکل لا تعلق. اور وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بالکل الگ راستے ہیں، ان کی پالیسی کچھ اور ہے، ان کی پالیسی کچھ اور ہے. ڈائریکشن لیس ہے یا واقعی ڈائریکشن؟ پاکستان کی جو اس وقت سیاست ہے اس پر مجھے مسلم لیگ کی سیاست پہ میں تبصرہ کرتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا. اب ہر آدمی ان باتوں کو بڑی آسانی سے دیکھ رہا ہے، ججمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. بل ایک بات ہمیں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے اس میں مسلم لیگ کا میجر رول ہے اور جو اس کی پرفارمنس ہے وہ بڑی تشویشناک حد تک لوگوں کے لیے عدم اطمینان کا باعث بن رہی ہے. اور خاص طور پہ جو مہنگائی نے اور اب بے روزگاری جو بڑھتی جائے گی، اس آپ کی بجلی کی قیمت کی وجہ سے لوگ فیکٹریز بند ہوگی، انڈسٹری کلوجر شروع ہو جائیں گے، آپ کے ایگریکلچر پہ بڑا اس کا برے اثرات پڑیں گے. تو یہ بڑی تشویش سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جو معاشی اور سیاسی پالیسیاں ہیں ان سے ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے. اتنے تو مجھے آسانی سے کہنے کا مجھے موقع ملتا ہے کسی تنقید کے بغیر بات کروں، کسی ذات کو ڈسکس کیے بغیر بات کروں کہ جو مجموعی طور پر جو اس وقت کی جو حکومت ہے اس میں مسلم لیگ کی ہر طرف نظر آتی ہے. بدقسمتی سے وہ حالات کو اس طرح قابو کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں جس طرح کہ ان سے توقع کی جا رہی تھی. جس طرح وہ یقین دلا رہے تھے لوگوں کو کہ ہم آئیں گے اور ہم اس ملک کی قسمت بدل دیں گے، وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا بلکہ قسمت ڈوبتی ہی نظر آ رہی ہے. انتشار کی آپ بات کر رہے ہیں تو کہیں ایسا آپ کو نظر فیل ہوتا ہے، کوئی سمیل کرتے ہیں کہ جو خواجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع ہیں، بڑے اہم عہدے کے اوپر ہیں جی، کہ حالات ایسے ہی چلتے رہے تو ایمرجنسی کی طرف چلے جا سکتے ہیں، مارشل لا کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی اور جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی انتشار کی طرف جا رہی ہے. اس میں پاکستان تو سچی بات ہے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اکتوبر 99 میں ہماری کوئی امید نہیں تھی. نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی لے کے آئے ہوئے تھے. ملک کی معاشی صورتحال کی بہت اچھی بھی نہیں تھی. آپ کے اوپر اکنامک سینکشنز لگی ہوئی تھیں آپ کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد. ان حالات میں ہمارا خیال تھا کہ یہاں پہ کوئی
کوئی طالع آزما کوئی طالع آزما نہیں آئے گا، لیکن مہم آ جوئی گیا نہیں کرے گا. تو پاکستان کے بارے میں یقین سے کہا کچھ نہیں جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بہت تشویشناک صورتحال ہے، ایک تو ملک میں بے چینی بڑھ رہی ہے، کوئی صوبے ایسے نہیں کہ جہاں پہ کنفرنٹیشن نہ ہو. خیبر پختونخوا میں علیحدہ تصادم جاری ہے، بلوچستان میں علیحدہ جاری ہے، سندھ کے اندر بھی وہ امن اور سکون جو آپ کو بظاہر نظر آتا ہے وہ اندر سے ہے نہیں. پنجاب کے اندر ہی بڑی کشمکش ہے، اس وقت ادارے آپس میں ٹکرانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال میں بڑی ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، لیکن آسان بات نہیں ہوگی کہ کوئی غیر آئینی کام ہو سکے. اور پھر غیر آئینی کام کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ابھی جنرل مشرف کے خلاف جو آرٹیکل 6 کا جو فیصلہ ہے وہ تو ان پلیس ہے. پھر اتنی زیادہ آزاد اگر میڈیا یا آزاد سوشل میڈیا، آزاد عدلیہ جتنی اب ہے، اس کے موجودگی میں میرے خیال میں یہ کام غلطی کرنی نہیں چاہیے. یہ کام غلط کام ہے، اس کی کوئی حمایت کبھی نہیں کی جا سکتی اور نہ کرنی چاہیے. حالانکہ مجھے بڑی تشویش اس بات ہے کہ ہمارا مستقبل تو نہ سیاسی ہاتھوں میں محفوظ نظر آ رہا ہے، اور اگر کل کوئی طالع آزما آ گیا تو اس کے ہاتھوں محفوظ نظر آتا ہے. وہ ہم تو وہ زیادہ پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں بٹوین دی ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، ہم اس کے اندر پھنسے ہوئے بیٹھے ہیں. ہمارا حال تو بڑی تشویش کا ہے. مجھے کچھ صورتحال خیر کی نظر نہیں آ رہی. ایسی صورت میں اگر یہ تو غیر آئینی کام ہوتا ہے، پہلے ہی اکنامک سچویشن اتنی اچھی نہ ہو، پولیٹیکل سچویشن بھی اتنی اچھی نہ ہو، کانسٹیٹیوشن یا لا کو لے کر عدلیہ اور ادارے ایگزیکٹو جو ہے وہ بھی آمنے سامنے کھڑے ہوں. کے پی اور بلوچستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے عوام کی ریلیز آ رہی ہیں اور وہ پیس کے لیے بات کر رہے ہیں. اس ساری سچویشن میں اگر پولیٹیکلی گورنمنٹ یہ ڈیسیجن لیتی ہے جو انہوں نے اناؤنس تو کیا لیکن ابھی وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے کہ جی کہ جو سب سے بڑی جماعت بڑی ہے کہ اس کو بین کر دیں، اچھا جی کہ اس کے اوپر پابندی لگا دیں اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے کارروائی شروع کر دیں، تو یہ جلدی پہ تیل کا کام کرے گا یا اس سے واقعی امن آ جائے گا پاکستان میں؟ نہیں، کوئی ایسا اقدام جو کسی کا حق چھیننے کو ہوگا وہ جلدی پہ تیل ڈالے گا، وہ تو آگ لگائے گا. اور یہ مال غنیمت کتنا عرصہ چل سکتا ہے؟ مال غنیمت کی بنیاد پہ تو آپ حکومت جب کریں گے تو وہ زیادہ عرصہ تو نہیں چل سکتا. وہ تو کہتے ہیں ہم منتخب حکومت ہیں، ہمیں تو مینڈیٹ ملا ہوا ہے. مینڈیٹ تو اتنا ہی ملا ہے جتنا آپ کا ہے، اس سے آپ تجاوز کریں گے تو مخصوص نشستوں کے تناظر میں ٹھیک تجاوز نہیں کر سکتے. مخصوص سیٹوں کی بات کرتا ہوں تو وہ آپ کا حق نہیں ہے تو آپ اس پہ زور نہ دیں. اوپر لڑائی کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان گھاٹے میں رہے گا، نقصان پاکستان کو ہوگا، ان کی انا بڑی ہو جائے گی. لیکن یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ ساری ہماری سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہماری نام بڑا ہو، ہماری انا بڑی ہے، پاکستان کیا چلا. تو اسی وجہ سے آج 25-24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کا مستقبل تاریکی کی طرف جا چکا ہے. تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے. کوئی جو کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن ہوگا یا کوئی کانسٹیٹیوشن کرائسس آ جائیں گے، یہ بڑی اور زیادہ تباہی کریں گے. میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ غلط کام پہ طرف جانا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہوگا. لاسٹ ٹائم آپ سے گفتگو جب ہو رہی تھی تو آپ نے جب یہی بات کی تھی کہ انائیں جو ہیں وہ بڑی ہو گئی ہیں، ملک پیچھے رہ گیا، اور اس میں آپ نے ایک چیز اور بھی کہی تھی کہ کاش نواز شریف صاحب جو ہے کہ چوتھی بار پرائم منسٹر کی خواہش نہ رکھتے تو یہ حالات ان کی پارٹی کے ساتھ یا ان کے ساتھ نہ ہوتے. لیکن چوتھی بار تو پرائم منسٹر نہیں بنے. وہ یہ کیا ہو گیا کہ وہ اتنی بڑی تیاری کر کے آئے اور پھر؟ دیکھیے میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے صحیح فیصلہ کیا. دیکھیے انہوں نے بڑا وقت اس ملک کے اندر گزارا ہے، بڑی احترام کی نگاہ سے ان کی جماعت کو، ان کی قیادت کو دیکھا جاتا ہے. تو انہوں نے اس حالات میں یہ کوئی بہت سوٹیبل کنڈیشنز نہیں تھیں ان کے لیے. انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا. اگر وہ خود آتے تو کوئی حالات قابو کرنے کی کوئی گنجائش ان کے پاس بھی نہیں تھی. اور پھر ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی وہ تیار نہیں کر سکے. وہ تیار کر نہیں سکے یا نہ ان کے پاس تھی نہیں. تو ٹھیک کہ انہوں نے اپنی عزت کو بچایا ہوا ہے. اگر یہ حالات قابو میں نہیں رہتے حکومت کے اور جس قسم کے الیکشن ٹریبونل بنوانا چاہ رہے تھے وہ شاید نہیں بن پا رہے، اور
کچھ جگہوں کے اوپر فارم 47 کو کالعدم قرار دے کے اگر رزلٹ چینج ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں نون لیگ کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے یا حکومت یہ کر سکتی ہے کہ اچھا جی حکومت سے نکل جائیں، اسمبلی تحلیل کر دیں، ایڈوائز دے دیں پریزیڈنٹ کو، دوبارہ الیکشن کروا لیں؟ یہ اگر کر دیں اس ملک کے لیے خیر کا ایک راستہ بن جائے گا، خیر کا بن جائے گا. دیکھیے میں بالکل صاف بات کرنا چاہتا ہوں کہ اقتدار سے چمٹے رہنا اس وقت اپنی نہ صرف توہین کرانے کے مترادف ہے، بلکہ آپ اپنے مستقبل کے سیاسی پروگرام کو بھی آپ دو پہ لگا رہے ہیں. یہ آپ کی تابوت بھی آپ کا آخری کیل ٹھوکا جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ آپ حکومت نہیں چلا سکتے، یا جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان سے کہیں آپ یہ سنبھال لیں آپ، یا پھر الیکشن آپ کروائیں. نیا الیکشن کرانے میں مجھے اس کے بھی بارے میں آپ کو ابھی کہہ دیتا ہوں، ریکارڈ پہ لینا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے بھی خیر کوئی امید نہیں ہے. لیکن جو یہ اتنی بڑی گرم جوشی ہے، اتنی جو طوفان بنا ہوا ہے، اتنی بڑی جو آگ لگی ہوئی ہے، یہ مارو اور مار لیکن کے الیکشن نکالو. اگر وہ 8 فروری جیسے ہی ہوئے تو پھر دیکھیے کوئی بھی نتیجہ نہیں. وی مسٹ رسپیکٹ، ہمیں احترام کرنا چاہیے لوگوں کی رائے کا. غلط فیصلہ ہے پھر لوگوں کے فیصلہ ہے تو انہیں کو بھگتنے دیں. جب تک ہمیں اس ملک میں سیکھا نہیں ہم نے کہ جس کا ایک حق لوگوں نے دیا ہے اس کو آپ اقتدار دے دیں. غلط کرے گا تو اس کی جماعت تباہ ختم ہو جائے گی، اگر صحیح کرے گا تو اس ملک کی خیر ہوگی. اور ہمیں آفٹر آل ہم سب بالآخر ہم سب پاکستانی ہیں. اس ملک کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اور غریب آدمی وہ بھی پاکستانی ہیں. تو کیا بڑا لیڈر صرف اپنی مال و دولت کی وجہ سے اس ملک کے پر قابض رہے؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. اور یہ الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیا کہ حکومت ہی کرنے جاتی ہے تو یہ تو نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں نا پرائم منسٹر، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں گے چلیے ہم پنجاب کی حکومت بھی ڈیزالو کر دیتے ہیں؟ کیونکہ اگر صرف نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں اور باقی چاروں صوبوں کے اندر حکومتیں صوبائی وہی ہوتی ہیں تو پھر اس کے اوپر ایک اختلاف رائے آ جائے گی. نہیں، کوئی اختلاف رائے نہیں. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے بڑی دیانتداری کے ساتھ کہ پاکستان کے انتخاب صوبائی بھی اور قومی اسمبلی کے بھی انتخاب کے اوپر لوگوں کے شکوک اور شبہات ہے نہیں بلکہ یقینی ہے. اور یہ کوئی ان کے اوپر کوئی احترام نہیں کیا جا سکتا. جو صوبوں میں جو حکومتیں بنی ہیں وہ بھی کسی فیئرلی کسی دیانت کی بنیاد پر نہیں بنے. ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے بنے، سب کو پتہ ہے، ساری قوم جانتے ہیں. اس لیے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جی آپ مرکز کے تو الیکشن کرا دیں، قومی اسمبلی کو صوبوں کو چھوڑیں. نہیں، الیکشن آپ کو سب کرانے ہیں. یہ موجودہ الیکشن کمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ فیئر الیکشن کروا لے گا؟ بہت سے ڈیمانڈز آ رہی ہیں، کے پی اسمبلی کی قرارداد آگے جی استعفیٰ دے جائیں. یہ تو دیکھیں نا، ابھی تو الیکشن کمیشن کے بارے میں ہم سب الزام لگاتے ہیں، کوئی برا بلا کہتا ہوں ان کو. الیکشن کمیشن کو اگر آزادی سے کام کرنے دیا جاتا تو وہ تب کرتے. جب آپ نے ان کو آزادی سے کام کرنے کے لیے راستہ نہیں چھوڑا گا تو وہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے تو یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشنرز کو اور ان کے ساتھیوں کو خود کرنا چاہیے کہ کیا وہ صرف اس بنیاد پہ قائم رہیں گے کہ ابھی ان کا ٹینیور باقی ہے، یا اس بنیاد پہ ان کو رہنا چاہیے کہ ان کی احترام باقی ہے. تو یہ ٹینیور کی وجہ سے نہیں بلکہ احترام کی وجہ سے ہونا چاہیے. اگر آپ کا احترام نہیں ہے تو چلے جانا چاہیے. یہ زیادہ باوقار بات ہے. لیکن ایسا وقار، ایسی سوچ کہاں سے لائی جانا ہے؟ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.